ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آج ہم بات کریں گے حیا کے بارے میں، یعنی ماڈسٹی. عربی زبان میں حیا کا لفظ جو ہے یہ حیات کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہے، سیم روٹ ورڈ ہے ان کا. یعنی کہ حیا جو ہے وہ آپ کو حیات دیتی ہے، آپ کو زندگی دیتی ہے. اور اگر آپ کی زندگی میں حیا ہی نہیں ہے تو یہ بڑی ہی بے معنی اور بے مقصد زندگی بن جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٍ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَا، کہ یقیناً ہر دین کا، ہر مذہب کا ایک بنیادی کیریکٹرسٹک ہوتا ہے، اور جو اسلام کا بنیادی کیریکٹرسٹک ہے، جو اسلام کا اصل مزاج ہے، وہ حیا ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارا حیا چلی جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. یعنی دونوں بالکل ساتھ ساتھ ہیں. اگر حیا چلی جائے تو ایمان چلا جاتا ہے، اور اگر ایمان چلا جائے تو حیا بھی چلی جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نور میں مردوں کو بھی اور عورتوں کو دونوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. یعنی ہمارا دین جو ہے کانسٹنٹلی اس بات کو پروپیگیٹ کرتا ہے کہ انسان کے اندر شرم و حیا ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ آج کل کی ماڈرن سوسائٹی کو دیکھیں تو اس میں جو ورڈ شیم ہے اس کو بڑا نیگیٹیولی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ شیم آن یو. حالانکہ شیم جو تھا وہ انسان کو ہونا چاہیے تھا کہ معاشرے سے، اللہ تعالیٰ سے اور اپنے آپ کو خود حفاظت کرنا، بہت ساری ڈیفرنٹ چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اپنی شرم کا خیال رکھ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار اسی چیز کی تعلیم بھی دی. لیکن بہرحال آج کل کا جو میڈیا ہے وہ اس بات پر تلا ہوا ہے کہ عورتوں کو ایکسپوز کرنا. یہ ویسٹرن سوسائٹیز جو ہیں وہ ایک طرف تو ویمنز رائٹس کو چیمپئن کرتے ہیں، لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ویمن کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں ان دا نیم آف انٹرٹینمنٹ. یعنی اگر آپ نے گاڑی کا بھی ایڈ دینا ہے تو اس میں کسی عورت کو ایکسپوز ضرور کیا جاتا ہے. پوری کی پوری آپ مووی انڈسٹری دیکھ لیں، پوری کی پوری آپ جو ان کی میوزک انڈسٹری ہے اس کو دیکھ لیں، کتنا زیادہ آبجیکٹیفیکیشن کی جاتی ہے عورتوں کی تاکہ وہ اپنی حیا کو چھوڑ دیں. یاد رکھیے کہ حیا جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو اچھی حیا ہوتی ہے اور ایک بری حیا ہوتی ہے. اچھی حیا یہ ہے کہ آپ کے دل میں شرم محسوس ہو کہ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو اللہ اور رسول کے دین کے خلاف ہے. اور بری حیا یہ ہے کہ آپ نیک کام کرنے میں شرما جائیں. یعنی آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے، آپ کے دوست یار وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آپ نماز نہیں پڑھنا چاہ رہے. کیوں؟ کہ لوگ کہیں گے کہ اوہ ہو یہ تو بڑا مولوی ہو گیا. یہ غلط بات ہے. یا کوئی یہ کہے کہ تم بہت نیک ہو گئے، ہم بڑے گناہ گار ہیں جو تم اٹھ کے نماز پڑھنے جا رہے ہو. تو کبھی بھی نیکی کو کرنے میں حیا نہیں ہونی چاہیے، لیکن برائی کو کرنے میں لوگوں کی بھی حیا ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ آپ کو حیا ہونی چاہیے. چاہے آپ اکیلے میں انسان بیٹھا ہو، اس کو معلوم ہو کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے یہ چیز بڑی اہم ہے ہم سب کو فالو کرنے کے لیے. ایک بہت ہی زبردست کتاب ہے سلسلہ مفسدات القلوب شیخ صالح المنجد کی، جس میں وہ دو بہت ہی خوبصورت واقعات کا ذکر کرتے ہیں جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. چھوٹی چھوٹی سی دو سٹوریز ہیں. پہلی سٹوری جو ہے وہ ربیعہ بن خطیم کی ہے، جو ہمارے سلف الصالحین میں سے بہت ہی نیک اور متقی شخص ہوا کرتے تھے، اور ان کا لوگ جانتے تھے کہ وہ کتنے تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو اس زمانے کے جو یہود تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان یوتھ کو کرپٹ کیا جائے، مسلمان یوتھ کو راہ سے ہٹایا جائے، نیک راہ سے، تو اس کے لیے اگر ہم لوگ ربیعہ بن خطیم کو کرپٹ کر لیں گے جو کہ ان کے رول ماڈل ہیں، تو پھر یوتھ کے لیے بھی کرپشن کی طرف جانا آسان ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا، اس علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی کو تلاش کیا جو کہ ایک طوائفہ تھی، اور اس کو یہ کہا کہ ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں کہ تم جا کے ربیعہ بن خطیم کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرو. وہ لڑکی جو تھی وہ انتہائی خوبصورت تھی. اس نے مسجد کے باہر ویٹ کرنا شروع کیا. ربیعہ بن خطیم وہاں سے نکلتے ہیں، وہ ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہے. جب آپ اپنے گھر تک پہنچے تو اس نے پیچھے سے شعر و شاعری میں کچھ زبردست قسم کے کلمات ارشاد فرمائے، اور یہ کہا کہ کیا تم نہیں دیکھنا چاہتے مجھ حسین عورت کی طرف؟ میں تمہارے لیے یوں کر دوں گی، تمہارے لیے ایسا کر دوں گی، تمہاری زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، اور بڑی بڑی ایسی پیاری اور خوبصورت باتیں اس نے کرنا شروع کر دیں. اب ایک تو لڑکی خوبصورت ہے، اوپر سے اس کی آواز بہت سریلی ہے، اوپر سے وہ جو کلام پڑھ رہی ہے وہ ایسا ہے کہ جو دل کو پگھلا کے رکھ دے. ربیعہ بن خطیم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور اس کو اشعار میں ہی جواب دیتے ہیں کہ اے عورت، وہ دن کیسا ہوگا جب تیری یہ خوبصورتی چلی جائے گی. وہ دن کیسا ہوگا جب تو دنیا سے چلی جائے گی اور تجھے پھر قبر کے اندر دفنا دیا جائے گا. وہ دن کیسا ہوگا جب منکر اور نکیر تیرے ساتھ قبر میں داخل ہوں گے اور تجھ سے سوال پوچھیں گے، من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون تھا جس کو تو فالو کرتی تھی. اور اگر تو جواب نہ دے پائی اس دن تو سوچ کہ تیرے ساتھ کیا سلوک ہوگا قبر کے اندر، اور پھر تو اللہ کے سامنے کیسے جائے گی قیامت والے دن. کبھی سوچا تو نے کہ اس دن تیرا کیا معاملہ بنے گا؟ وہ عورت اتنی خوفزدہ ہوئی اس پوری بات کو سن کے کہ وہ وہاں سے بھاگ گئی. ربیعہ بن خطیم وہ تھے جو کسی حال میں بھی اپنی حیا کا سودا نہیں کر سکتے تھے.
ایک اور شخص ابو بکر المسکی کا واقعہ بھی شیخ صالح المنجد اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں، جو ہمارے سلف الصالحین میں بہت ہی نیک اور اخلاص والے، اللہ سے ڈرنے والے شخص ہوا کرتے تھے۔ ابو بکر المسکی خود بتاتے ہیں کہ میں جب تقریباً 16-17 سال کا تھا تو میری ایک کزن ہوا کرتی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی اور میں اس میں انٹرسٹڈ بھی تھا۔ عمر میں وہ ان سے بڑی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ میں اس میں انٹرسٹڈ تھا اور وہ کنفرم میرے میں انٹرسٹڈ تھی، کیونکہ اس نے باتوں باتوں میں یہ بات کا اظہار بھی کیا ہوا تھا۔ لیکن ابو بکر المسکی نے کبھی اس بات کا اظہار اس کے سامنے نہیں کیا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ اس نے مجھے انویٹیشن بھیجا کہ جی ہمارے گھر پہ ایک دعوت ہے، سارے فیملی ممبرس کو بلایا ہوا ہے، تو آپ بھی تشریف لے آئیں۔ تو ابو بکر المسکی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، میں بھی وہاں پہ چلا گیا۔ اچھا، جب وہاں پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے، اور ایک دم سے وہ دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا اس نے، اور اس نے مجھے کہا کہ میں تو کب سے اس انتظار میں تھی کہ آپ اور میں اکیلے ہوں۔ ابو بکر المسکی جو اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے، ان کو خیال آیا کہ اب میں یہاں سے کیسے نکلوں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر آپ سچ پوچھیں تو میں بھی آپ میں بہت انٹرسٹڈ ہوں، اور مجھے بھی بڑی خوشی ہے کہ ہم دونوں آج اکیلے ہیں اور ایک ساتھ ہیں، لیکن چونکہ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دیں کہ میں ذرا واش روم سے ہو آؤں اور ذرا فریش اپ ہو کے پھر آپ کے پاس میں آتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ جائیں، اور جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ابو بکر المسکی واش روم جاتے ہیں اور قضائے حاجت کے لیے، اور پھر جو بھی اپنا جو ریفیوج ہے، جو گند بلا ہے، اس کو سارا اپنے اوپر مل لیتے ہیں، اپنے پورے کپڑوں کے اوپر، لباس کے اوپر۔ یعنی بڑا کراہیت والا کام ہے، بڑا ہی آپ سمجھ لیں کہ ایسا کام ہے جو کوئی انسان بھی اس کو کرتے ہوئے اس کو بڑی گھن محسوس ہوگی، اور انتہائی مکروہ کام ہے۔ انہوں نے سارا وہ گندگی اٹھائی اور اپنے کپڑوں پہ مل دی، اور پھر باہر آ کے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا اب بھی تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ وہ عورت سخت خفا ہوئی اور اس نے غصے سے ان کو کہا کہ اب آپ میرے گھر سے نکل جائیں، میں نے اتنی محنت کی، اپنے گھر والوں کو نکالا، جو بھی سرونٹس ہیں، گھر کے ملازمین ہیں، ان کو بھیجا، اور آپ میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ ابو بکر المسکی نے جلدی سے دروازہ کھولا اور وہاں سے نکلے اور دوڑتے دوڑتے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا لباس چینج کیا، غسل کیا، وضو کیا، اس کے بعد میں نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے دعائیں کیں اور معافی مانگی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور کہتے ہیں کہ میں جائے نماز پر گر گیا اور روتا رہا حتیٰ کہ میری آنکھ لگ گئی، اور جب میں صبح اٹھتا ہوں تو فجر کی اذانوں کے اوپر میری آنکھ کھلتی ہے، اور میں جب سمیل کرتا ہوں تو پورے کمرے سے اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے، تو میں حیران تھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ تو کہتے جب میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ میرے اندر سے ہی خوشبو آ رہی تھی۔ اور پھر یہ سٹوری جب اپنے اسٹوڈنٹس کو سنا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، میری بات غور سے سن لو کہ وہ دن اور آج کا دن وہ خوشبو میرے جسم سے نہیں گئی۔ سبحان اللہ، یہ وہ اللہ کے لوگ تھے جو اس آیت پر ایمان لاتے تھے، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأویٰ، کہ جو شخص بھی اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کو قابو کیا تو جنت اسی کے لیے ہے۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی حیا کی اتنی حفاظت کرتے تھے، مکروہ کام بھی کر لیتے تھے حیا کو بچانے کے لیے۔ لیکن آج ایک ایسا دور ہے جب ہم لوگ بے حیائی کی طرف کھنچے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وقت آ گیا کہ ہم سوچیں اور غور کریں کہ کیا واقعی ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ چھوٹی سی ٹیمپٹیشن کی طرف ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باحیا رکھے، ہمیشہ دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس والا بنا لے۔ Until next time, this is me, Raja Zawlak, signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.